بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج کا ویڈیو کا عنوان ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا بلقیس کا واقعہ۔ ملکہ سبا بلقیس کے بارے میں جاننے سے پہلے ایک چھوٹا سا تعارف حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والد داؤد علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے نبی اور بادشاہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نبوت عطا کی تھی۔ آپ نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ آپ کو ایسی حکومت عطا کی جائے جو آج سے پہلے کسی کو نہ ملی ہو اور نہ آئندہ کسی کو ایسی حکومت ملے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور اللہ نے آپ کو ہوا، جنات، پرندوں اور جانوروں تک پہ حکمرانی عطا کی۔ آپ پرندوں اور جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے۔ جنات آپ کے حکم سے عمارت بناتے، سمندر سے موتی نکال کر لاتے اور ہر وقت دست بدستہ آپ کے دربار میں کھڑے رہتے۔ چونکہ ہوا بھی آپ کے تابع تھی تو آپ کا لکڑی سے بنا ایک بہت بڑا تخت ہوا میں اڑتا رہتا اور صبح سے شام تک 1 مہینے کی مسافت طے کر لیتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فلسطین کے شہر یروشلم کے مشرقی حصے میں ایک عمارت تعمیر کی جس سے تاریخ میں ہیکل سلیمانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس عمارت کا بنیادی مقصد عبادت اور تابوت سکینہ کے لیے ایک محفوظ جگہ مہیا کرانا تھا۔ تابوت سکینہ نامی یہ مقدس صندوق جو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا اور ان سے ہوتا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا، اس میں مختلف انبیاء کرام کے تبرکات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور تورات کا اصلی نسخہ رکھا ہوا تھا۔ یہ عمارت حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے تعمیر کرائی جو دور دراز پہاڑوں سے بڑی بڑی چٹانیں اٹھا کر لائے اور پھر گہرے سمندروں سے موتی نکال کر اس کی تزئین و آرائش کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جد امجد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس جگہ مسجد تعمیر کر کے اللہ کی عبادت شروع کی تھی اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوبارہ تعمیر کرایا۔ یہودی اسے ہیکل سلیمانی تو ہم مسلمان مسجد اقصی کہتے ہیں، کیونکہ یہ واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے سورہ اسراء میں اس سے یہ نام مسجد اقصی دیا گیا ہے۔ چلیں اب چلتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا بلقیس کے واقعہ کی طرف۔ ملک یمن کے پاس ایک قبیلہ آباد تھا جس کا نام سبا تھا۔ یہاں کے لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے اور ان کی حکمران ایک نہایت خوبصورت خوبرو ملکہ سبا بلقیس تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مہم پر تھے۔ انہوں نے دربار لگایا، سب سپہ سالاروں سے رپورٹ لینے کے لیے جن و انس، جانور اور پرندے سب کے سب حاضر ہو گئے، مگر ان کا چہیتا پرندہ ہدہد غائب تھا۔ آپ نے پوچھا ہدہد کہاں ہے، پر وہ نظر نہ آیا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ایسے موقع پر ہدہد کا غائب ہونا بڑا جرم ہے۔ اگر وہ اپنی غیر حاضری کے معقول وجہ پیش نہ کر سکا تو اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تم کہاں تھے؟ ہدہد بڑے احترام سے جواب دیا کہ اللہ کے پیغمبر، میں اڑتے اڑتے جنوب میں ایک ایسے ملک پہنچ گیا
جہاں لوگ شرک میں مبتلا دیکھے گئے، وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں اور ان کی ملکہ بڑی شان و شوکت والی اور ایک عظیم الشان تخت کی مالکہ ہے، اور وہ بھی سورج کی پوجا کرتی ہے۔ وہ اپنے بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے، اس کے تخت میں قیمتی ہیرے، جواہرات اور لعل و زمرد جڑے ہوئے ہیں۔ قوم یمن پر ملکہ سبا کی حکومت تھی اور جنوب عرب کے کئی علاقے بھی ان کی حکمرانی میں تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر تمہاری بات سچ ہے تو میرا خط اس ملکہ تک پہنچاؤ کہ وہ اور ان کی قوم شرک سے باز آ جائے اور دین کے راہ اپنائے۔ خط پہنچانے کے بعد وہاں بیٹھ کر سنو وہ کیا رد عمل اختیار کرتے ہیں، اور پھر آ کر مجھے خبر دو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو حکم دیا اور خط لکھوایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو مخاطب کر کے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مکتوب سلیمان کی طرف سے ہے، اللہ رحمان الرحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے پر شرکسی نہ کرو اور مسلم و مطیع بن کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ یہ خط دراصل ملکہ سبا اور اس کی قوم کی طرف دعوت اسلام تھی، انہیں شرک سے ہٹا کر توحید کی طرف لانا تھا۔ ہدہد نے خط لے جا کر ملکہ بلقیس کی گود میں گرا دیا۔ ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پڑھ کر حیران رہ گئی اور اس نے دربار بلوایا۔ ملکہ کے دربار میں اس وقت 300 کے قریب سردار بیٹھے تھے۔ انہوں نے جب خط کا متن سنا تو طیش میں آ گئے اور کہا کہ یہ ہماری توہین ہے، ہمیں اس کا سخت جواب دینا چاہیے۔ مگر ملکہ بہت سمجھدار تھی، اس نے انہیں سمجھایا کہ یہ خط سے پتہ چل رہا ہے یہ کوئی عام شخص نہیں، خدا کا پیغمبر ہے، ہمیں حکمت سے کام لے کر اس سے آزمانا چاہیے۔ اگر یہ واقعی اللہ کے نبی ہوئے تو تحائف قبول نہیں کریں گے اور پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ کافی بحث کے بعد یہ طے پایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پہلے تحائف بھیجے جائے اور انتظار کیا جائے کہ ہمارے ایلچی وفد کیا جواب لے کر کے لوٹتے ہیں۔ ہدہد یہ ساری گفتگو سن رہا تھا، اس نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساری بات بتا دی۔ دوسری جانب ملکہ بلقیس نے ایک وفد تیار کیا جس کے ہاتھ نہایت قیمتی تحائف، غلام اور لونڈیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں روانہ کیے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وفد کا ایسا شاندار استقبال کیا کہ وہ انگشت بداں رہ گئے۔ یاد رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت دنیا میں سب سے امیر ترین شخص تھے۔ انہوں نے وفد کو بتایا کہ مجھے خدا نے وہ کچھ دیا ہے جس کا ملکہ بلقیس تصور تک نہیں کر سکتی، اس لیے یہ سب تحائف واپس لے کر جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہہ دو کہ اگر اسلام قبول نہیں ہے تو ہماری عظیم الشان لشکر کا انتظار کرے جس کا مقابلہ کرنے کی ہمت تمہاری قوم میں نہیں ہے۔ وفد جب واپس چلا گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیروں کو اور جناتوں کو بلا کر کہا، تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے لے آئے؟ ملکہ سبا کا تخت 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا تھا، سونے چاندی اور قیمتی جواہرات سے مرصع تھا۔ اس سے اٹھانا تو دور، ہلانا بھی آسان نہیں تھا۔ ایک جن نے کہا کہ حضور میں دن ڈھلنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک وزیر جن کا نام آصف بن برخیا تھا، انہوں نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آصف بن برخیا کو حکم دیا اور ملکہ کا تخت لمحوں میں
حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کی کرسی کے برابر میں موجود تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت حاضر ہو جانے کے بعد اس پر لگے ہیرے جواہرات اور دیگر قیمتی اشیاء کو ہٹانے کا حکم دیا تاکہ اس کے شناخت باقی نہ رہے اور ملکہ کا امتحان لیا جا سکے۔ جب ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سلطنت میں حاضر ہوئی تو اس کا پرزور استقبال کیا گیا اور پھر ملکہ بلقیس کو اس کا تخت دکھایا گیا۔ ملکہ بلقیس کو جب اس کا تخت دکھایا گیا جس کی شکل بظاہر تبدیل کر دی گئی تھی، مگر وہ اپنی ذہانت سے تخت کو پہچان گئی اور حیران رہ گئی کہ وہ اپنا تخت سخت حفاظتی پہرے میں چھوڑ کر آئی تھی۔ اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ جو شخص اس کے اتنے بھاری بھرخم تخت کو اتنی کم مدت میں یمن سے 1500 میل دور یروشلم کے شہر لا سکتا ہے، وہ یقیناً خدا کا پیغمبر ہے۔ اور یہ سب معجزات دیکھ کر وہ اور اس کے تمام لشکر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اور کفر و شرک کے دنیا چھوڑ کر توحید کا پرچم تھاما، اور یمن اور جنوبی عرب میں بھی اسلام پھیل گیا۔ الحمدللہ فقط والسلام۔